أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله تبارك وتعالى أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، ذی القعدہ کا مہینہ پورا ہونے والا ہے اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں اپنی امتیازی شان رکھتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے ترمذی شریف کی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال کے دنوں میں سب سے زیادہ جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا پسند ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ فرمایا کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھے گا تو اسے سال بھر روزے کا ثواب ملے، اور اگر کوئی ان 10 دنوں میں کسی رات میں عبادت کرے گا تو اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ عمل مختصر ہے لیکن ثواب عظیم الشان ہے۔ اور ان 10 دنوں میں جو 9واں دن ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس میں اگر کوئی روزہ رکھ لے غیر حاجی جو حج پر نہ گیا ہو، یہاں ہو، اور وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھے تو 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال اگلے کے معاف۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ اس کے درگزر فرما دیں گے اس ایک روزے کی بدولت۔ تو جیسے رمضان المبارک عبادت کا سیزن اور موسم ہے، ایسے ہی یہ 10 ذی الحجہ بھی عبادت کا سیزن آنے والا ہے، اور جتنے بھی دنیا میں تاجر حضرات ہوتے ہیں وہ موسم اور سیزن کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم عبادات کے شوقین ہیں اور اجر و ثواب کے شوقین ہیں تو ہمیں بھی کمر کس لینی چاہیے کہ اب ذی الحجہ آنے والا ہے
تو ہمیں اسے وصول کرنا ہے۔ کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے، بس جس میں آپ کا جی لگے، نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، اللہ توفیق دے تو صدقہ خیرات کریں، مگر ان ایام کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 اہم عبادتیں جمع فرما دی ہیں جو کسی اور مہینے میں جمع نہیں ہیں، اور وہ عبادتیں صرف ذی الحجہ ہی میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں کبھی بھی پڑھ لیں، روزہ رکھتے ہیں کبھی بھی پڑھ لیں، مگر 2 عبادتیں خاص ہیں ذی الحجہ کے ساتھ۔ ایک تو حج کی عبادت ہے، اس کا زمانہ بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین ہے۔ 8 تاریخ سے عمل شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ تک جاری رہتا ہے ذی الحجہ کی، نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے نہ بعد میں۔ اور جس کا یوم عرفہ چھوٹ جائے اس کا تو حج ہی چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ عبادت ذی الحجہ ہی میں ادا کی جا سکتی ہے اور کسی مہینے میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسری عبادت ہے جسے ہم اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں، اس کی جگہ تو متعین نہیں ہے لیکن وقت متعین ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے ان پر قربانی واجب ہے، چاہے وہ بکرے کی قربانی کریں یا بڑے جانور میں حصہ لیں، لیکن قربانی ہی کرنی پڑے گی، محض اس کا پیسہ دے کر کے صدقہ کر کے یہ واجب ادا نہیں ہو سکتا۔ کہ کوئی یہ سوچے کہ بھائی گوشت کا کیا کریں گے، کہاں سنوائیں گے، چلو پیسہ ہی دے دو، یہ غریبوں کے زیادہ کام آئے گا۔ صدقہ الگ عبادت ہے، قربانی اپنے وقت میں یہ الگ عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور یہ دراصل یادگار ہے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے میں جنت سے آیا ہوا مینڈھا ذبح ہو گیا، اور یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں اس کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں تھا، بہت بڑی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں، اور وہ اولاد بھی
جوان ہو گئی، طاقتور ہو گئی، بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لائق ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اس صاحبزادے کو تم ہمارے راستے میں ذبح کر دو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے سے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میاں صاحبزادے مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اور بیٹا ہوتا اور وہ اپنے باپ سے یہ سنتا کہ ابا مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو اٹھ کے بھاگ لیتا، بچنے کی کوشش کرتا، مگر وہ بھی اسماعیل اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے۔ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے اور میں کوئی ہائے واویلا نہیں ہو جاؤں گا، میں صبر کروں گا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر اللہ کے حکم سے اس کی تعمیل میں قربان ہو جائے تو یہ جان کے لیے سب سے زیادہ خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کی تابعداری کی اور پیشانی کے بل لٹا دیا، فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تم جو کر سکتے تھے تم نے کر لیا، تم نے ہمارے حکم کی تعمیل کر دی، تم نے سرخ روئی حاصل کر لی، تم ہمارے منظور نظر بن گئے، مقرب بن گئے، اطاعت گزار بندوں میں تمہارا نام سنہرے حروف میں لکھ دیا گیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اس امتحان میں تم کامیاب اترے اور ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم عطا کیا، یہ اسی کی یادگار ہے۔ آج جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں دراصل اپنی خواہشات کو ذبح کر رہے ہیں، دراصل دنیاوی مفادات کو ذبح کر رہے ہیں، دراصل دنیاوی تقاضوں کو تحت طیب کر رہے ہیں اپنے مالک اور اپنے خالق کے حکم پر۔ یہ اس کی مثال ہے۔ جو آدمی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ دل میں لاتا ہے، بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے، اور یہ قربانی اس کے لیے رفع درجات کا سبب بن جائے، اور جتنا زیادہ اس کے اندر پیسہ لگایا جائے گا اور جتنا اچھا صحت مند جانور ذبح کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ تو یہ موقع ہمارے لیے بہت غنیمت ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے اور ان عبادتوں کو انجام دینا ہے۔ البتہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے ہمارے کسی بھائی کو، پڑوسی کو، ساتھ رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس طرح سے قربانی نہ کی جائے کہ خون نالیوں میں بہے، گندگیاں سڑکوں پر پڑی رہیں،
اور لوگوں کو کہنے سننے کا موقع ملے، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، اور جو گائیڈ لائن جاری کی جائے اس کے مطابق ہمیں یہ عبادت انجام دینی چاہیے، تاکہ امن و سکون کے ساتھ ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں اور کسی قسم کا فتنہ کہیں رونما نہ ہو۔ عبادت بے شک ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ آج کل ہم لوگ جیسی احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرتے، بہت سی چیزوں میں ہماری طرف سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ان کوتاہیوں کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے احوال اور معاملات کو درست کرنا ہے۔ جو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرمائیں، شرور، فتن، آزمائش، ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، پورے عالم میں امن و امان قائم فرمائیں، ہر قسم کی بدامنی سے محفوظ فرمائیں۔ جو ہمارے بھائی اور بہنیں حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائیں، جو جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سفر کو آسان فرمائیں، جو ارادہ رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔